يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. کے لیے اور تمام تر وہ مومنین و مومنات جو اس سال ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین. سب مل کے دعا سرکار امام زمان. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی
فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات سے ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. مسلسل ذکر اور فکر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنے عرائض کو رکھ رہے ہیں، اور 2 دن سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جس طرح محرم کا وقت محدود ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی کا وقت بھی محدود ہے. خوشیاں بھی بہت جلد گزر جاتی ہیں، غم بھی بہت جلد گزر جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے ٹیمپریری وقت کو دائمی وقت میں بدل دیا. یہاں جتنی بھی تمہاری حرکات اور سکنات ہیں وہ ہیں تو ٹیمپریری، لیکن ان حرکات اور سکنات کے جتنے اثرات ہیں وہ ٹیمپریری نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اگر ذکر حسین سنو اور اس ذکر سے لطف اندوز ہو اور اس سے اپنی زندگی کو سنوارو گے تو آخرت میں اس کا جو اثر ہے وہ اثر بھی دائمی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان 8 دنوں میں 9 دنوں میں ہم نے اپنے ظروف کو کتنا بھرا. 8 محرم تو آ گئی، شاید یہ میری زندگی کا 30واں یا 32واں 8واں محرم ہو، آپ کی کسی کا 40واں، کسی کا 50واں. ہر سال میں امام حسین کی مجلس میں آتا ہوں، ہر سال میں ذکر حسین سنتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پچھلے سال سے اس سال میرے وجود میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. امام فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو. اگر 2020 کا محرم میرے 2019 کی محرم سے بہتر نہیں ہے تو امام فرماتے تو خسارے میں ہے. لیکن اگر یہ محرم اس محرم سے کامیاب ہے تو امام فرماتے تو کامیاب ہے. پہلی محرم سے لے کر 8ویں محرم تک مومن یہ سوچے کہ ان 8 مجالس میں میرے وجود میں تبدیلی کون سی آئی. کہ میں نے امام حسین کو اتنا پہچانا جتنا امام حسین مجھے پہچنوانا چاہتے ہیں. کیا میں مقصد حسین کو سمجھ سکا؟ کیا میں کربلا کو سمجھ سکا؟ کیا میں نے یزید کو پہچانا کہ یزید تھا کون؟ دیکھیے یزید بھی ایک جسم رکھتا تھا آپ کی طرح میری طرح. جس جسم میں آنکھیں تھیں، جس جسم میں ہاتھ تھے، جس جسم میں زبان تھی، جس جسم میں ایک مائنڈ سیٹ تھا. لعنت یزید کے جسم پہ نہیں ہے، اس کے جسم پر تو خدا نے دنیا میں لعنت بھیج دی تھی. یزید کا جسم گوشت رکھتا تھا، ہڈیاں رکھتا تھا، اس میں رگیں بھی تھیں، اس میں کھال بھی تھی. انسان تو لعنت کس پہ بھیج رہا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تو لعنت بھیج رہا ہے اس یزید کی سوچ پر. یہ سوچ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں جی رہی ہے. امام فرماتے ہیں اس سوچ سے بچ. جب 100 مرتبہ کہتے اللہم لعن، اے خدا لعنت کر کس پر؟ ابو سفیان پر. اے خدا لعنت پر آل مروان پر. اے خدا لعنت کر بن زیاد پر. اے خدا لعنت کر شمر پر. یہ مومن سوچے میں کس پہ لعنت بھیج رہا ہوں. معصوم فرماتی یہ لعنت نام پر نہیں ہے، یہ لعنت اس کردار پر ہے جس کردار کی وجہ سے حسین شہید ہوئے، جس کردار کی وجہ سے کربلا بپا ہوا. لیکن مومن کو سوچنا چاہیے یہ کربلا ہے کیا؟ کربلا ہمیں دینا کیا چاہتا ہے؟ عزیزو دنیا میں 2 نظام ہیں، جنگ 2 نظاموں کی ہے. تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تم کس نظام میں جی رہے ہو، حسینی نظام میں جی رہے ہو یا دنیا کے نظام میں جی رہے ہو. اب سوال کرو مولا حسین سے کہ آقا حسین آپ کے نظام کا نام کیا ہے؟ آپ کے نظام کا پتہ کیسے چلے کہ مجھے آپ کے نظام میں جینا کیسے ہے؟ امام فرمائیں گے میرے نظام کی کچھ نشانیاں ہیں، اسی طرح نظام ظلم کی کچھ نشانیاں ہیں. مولا آپ کے نظام کی نشانی کیا ہے؟ امام کی آواز آئے گی میرے نظام کی نشانی ہے، میرے نظام میں جو جیتا ہے اس کے وجود میں صبر کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے وجود میں ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. یا خلاصہ کر کے یہ کہوں کہ دنیا میں 2
پولیٹیکل سسٹم ہے، دنیا کے دو نظام ہیں. ایک نظام تجھے جمع کرنا سکھاتا ہے، دوسرا نظام تجھے لٹانا سکھاتا ہے. اور یہ تجھے کہاں پتا چلے گا؟ پوری دنیا میں گھوم کر آ جاؤ گے. جب اس ایک سال کے 2 مہینے آتے ہیں، اس 2 مہینے کے 10 دن آتے ہیں، انسان کی فطرت کو بدلتا ہوا دیکھو گے. پوری دنیا میں ہر انسان مال کو جمع کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بچا رہا ہوتا ہے، اپنے ٹائم کو بچا رہا ہوتا ہے، اپنے جان و مال کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس 10 دنوں میں ایک عجیب نظام تجھے ملتا ہے. اس نظام میں جیسے آتے ہو، یہاں جذب ایثار نظر آتا ہے. دنیا روٹیاں جمع کرتی ہے، لیکن حسین کی مجلس میں روٹیوں کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا ہر شے کو جمع کرتی ہے، لیکن جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تجھے ہر چیز لٹتی ہوئی نظر آتی ہے. بلکہ اس سے بہتر کہو، اگر اس نظام کو پہچاننا ہے تو دنیا پریشان ہو گئی. ارے یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی آئیڈیالوجی ہے جس سے دنیا پریشان ہے. یہ آئیڈیالوجی مکے میں نہیں ملی، یہ آئیڈیالوجی مدینے میں نہیں ملی. دنیا کو آئیڈیالوجی ملی تو کربلا میں ملی. ارے لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے فریج کھول دیے، اپنے پانی کھول دیے. دنیا بچوں کو بچاتی ہے، لوگوں نے بچوں کو روڈوں پہ بٹھا دیا. ایک قوم آ رہی ہے جسے تجھے پانی پلانا ہے، جسے تجھے کھانا کھلانا ہے. یہ آئیڈیالوجی کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ کربلا سے مل رہی ہے کہ حسین اپنی سکینہ کا پانی جب اور کو پلانے لگے تو یہ جذب ایثار ہے. تو عزیزو، اسی جذبے کو حسین بنانے کے لیے آئے تھے، اسی جذبے کو ہمیں بچانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی آپ نے غور کیا ان 10 دنوں میں ہمیں ہو کیا جاتا ہے؟ ان 10 دنوں میں صرف دینا ہے. ممبر پر آؤ تو علم دیا جاتا ہے. دنیا کا کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جو تمہیں فری میں بلائے اور تمہیں یونیورسٹی میں پڑھائے؟ یہ حسین کا واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں نہ عمر کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے کہ جسے آنا ہے آ جائے، فرش عزائے حسین ابن علی سے علم لے کر جائے. دنیا کا وہ کون سا مکان ہے، دنیا کی وہ کون سی NGO ہے جو انسان کو اس طرح بانٹتا ہوا نظر آئے، انسان کو کھلاتی ہوئی نظر آئے؟ یہاں پر کوئی خاص بندہ نظر نہیں کرتا. یعنی حسین کی سوسائٹی میں یا حسین کی سوچ میں جو ڈھل جاتا ہے، وہ شیعہ ہو وہ بھی نظر دیتا ہے، وہ ہندو ہو وہ بھی نظرانہ دیتا ہے. آپ دیکھ رہے مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، لیکن جب حسین کی ثقافت میں ڈل گیا، جب حسین کے کلچر میں آ گیا، جب حسین کی سیولائزیشن میں جینے لگا تو اس کے اندر حسین کی عادتیں ہو گئیں. تو انسان غور کرے. حسین ایک بنیاد رکھنا چاہتے تھے. کس شے کی بنیاد ہے؟ آپ کو 2 لشکر نظر آتے ہیں. یہ 2 لشکر نہیں ہیں، یہ 2 سوچیں ہیں، یہ 2 سسٹم ہیں، یہ 2 نظام ہیں. ایک نظام کہتا ہے جمع کر، ایک نظام کہتا ہے مال جمع کر. ایک نظام آپ کو یہ سکھاتا ہے اگر بچہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن سیلفشنس کا نظام ہے، اپنے وجود کی بقا کا نظام ہے. امریکہ خود کو بچانے کے لیے، سوویت یونین خود کو بچانے کے لیے، ورلڈ وار 1 خود کو بچانے کے لیے، دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن میری ذات بچ جائے. یمن میں جنگ ہو رہی ہے، سعودی عرب اپنی بقا کے لیے اگر بچے مرتے ہیں تو مر جائیں. ایک فلسطین ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 60 سال سے اپنی بقا کے لیے اگر بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، اگر گودیں اجڑتی ہیں تو اجڑ جائیں. یہ دنیا کی سوچ ہے کہ خود کو بچانے کے لیے اگر کسی کو مارنا ہے تو مار دو. یہی سوچ ہے جو دنیا ہمیں دے رہی ہے. اب حسینی کو یہ سوچنا ہے، ارے تو زبان سے نام تو حسین کا لے رہا ہے، لیکن تمہارے وجود میں آئیڈیالوجی کون سی ہے، تمہارے وجود میں سوچ کون سی ہے؟ یہ وہ سوچ ہے کہ میرا مال بنتا ہے تو بن جائے، بھائی بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، بیٹا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، لیکن مجھے مال کو جمع کرنا ہے. آپ کیوں سنتے ہیں یہ قصے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، ماں بہن کے پیچھے لگ جاتی ہے؟ یہ اتنی قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے وجودوں میں وہی سسٹم اور وہی نظام جہالت ہے جس کو حسین مٹانے کے لیے آئے تھے. اور حسین کا نظام کیا ہے؟ اگر خود کو مٹانا ہے تو مٹا دو، لیکن دین خدا بچ جائے، انسانیت بچ جائے، ایثار کا جذبہ بچ جائے. خود پیاسے رہیں تو رہیں، لیکن عباس کیا بتا رہے ہیں؟ ارے سکینہ پیاسی ہے تو عباس پانی نہیں پیے گا. ایک طرف حسین اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں لیکن خود پانی نہیں پی رہے، کیونکہ حسین کے ذہن میں ہے کہ ایک بچی ہے جو پیاسی ہے. کیوں عاشور
عاشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن کافی مومنین میں ایثار کا جذبہ دیکھیں گے. عاشورہ کے دن یہ مومن پانی نہیں پیتا. ارے پانی پینا حلال ہے، تو کیوں نہیں پی رہا؟ وہی جذبہ ایثار ہے. ارے کربلا میں میرے حسین نے پانی نہیں پیا تھا، عباس نے پانی نہیں پیا تھا. اس جذبہ ایثار کو حسین بلند کرنے آئے، لیکن حسین کے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جس جذبے کو مٹانے کے لیے آئے، جو سیلفشنس کا جذبہ تھا، جو زندگی کو ایک اور راہ و طریقہ دکھاتا تھا. ایک حسین کا طریقہ تھا. اب انسان کو سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی، میں اپنے 24 گھنٹے، میں پورے سال کی زندگی کس سوچ کے مطابق گزار رہا ہوں؟ کیا حسین کی سوچ کے مطابق گزار رہا ہوں یا یزید کی سوچ کے مطابق گزار رہا ہوں؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ کی آواز آتی ہے کہ انسان آخری زمانے میں تبرج ظاہلی آ جائے گا. تبرج ظاہلی، مولا یہ تبرج جاہلی کیا ہے؟ فرمایا آخری زمانے کی سوچ ہے. ہر انسان خود کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. عربی میں لفظ تبرج ہے. تبرج کا ترجمہ کریں برج بنتا ہے. دبئی میں برج خلیفہ ہے. برج کہتے ہیں بلندی کو. فرمایا آخری زمانے میں، یا آخری زمانے کے سسٹم اور نظام کا ایک حصہ ہے کہ ہر انسان خود کو مشہور ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ہر انسان خود کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. وہ برج بنا دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں اے مکے کی خواتین، اے مدینے کی عورتوں، کبھی خود کو برج نہ بنانا. یہ عورتیں کیا کرتی تھی؟ اپنے سروں پر بال بناتی تھی، بالوں کو اوپر کرتی تھی. جب چلتی تھی پاؤں میں گھنگرو پہنتی تھی. چلتے چلتے آوازیں آتی تھی. مرد کو پتہ چلتا تھا کوئی خاتون آ رہی ہے. دور سے اپنے حسن کو ظاہر کرتی تھی. آج یہی تو تبرج ہے. امام فرماتے ہیں جو تبرج جاہلی میں چلا جائے وہ حسین کے نظام پہ چلنے والا نہیں ہے. اے مومن، کبھی بڑی گاڑی کو دیکھ کر اپنے وجود کو ہلا نہ دیا کرو. کبھی بڑوں گھروں کو دیکھ کر اپنے وجود کو ہلا نہ دیا کرو. اگر تجھے دیکھنا ہے تو حسین کے کردار کو دیکھا کرو، حسین کی رفتار کو دیکھا کرو. کبھی اپنے ایمان کو دنیا کے حسن میں رنگین نہ کیا کرو، کیونکہ دنیا کا حسن تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ کی آواز آتی ہے قرآن مجید میں، جب یہ لوگ قارون کی دولت کو دیکھتے تھے ان کا ایمان لرز جاتا تھا. اب اللہ کی آواز آتی ہے سورہ فجر میں، اے انسان تک تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا؟ کیا ان کی بلند بلند عمارتوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مصر کی ثقافت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مصر کی سیولائزیشن کو نہیں دیکھا؟ میں نے اتنی بڑی سیولائزیشن کو تباہ و برباد کر دیا. تو انسان آج کی سیولائزیشن کیا ہے؟ آج کا کلچر کیا ہے؟ آج کی ثقافت کیا ہے؟ تم اس دن کا انتظار کرنا. والفجر واللیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی. خدا یہ فجر کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ فجر ہے، یہ ظہور ہے ہمارے 12ویں کا. اس دن کا انتظار کرنا جب 12واں ظہور کرے گا. دنیا کی سب سے بڑی سیولائزیشنیں تباہ ہو جائیں گی اور اس کائنات میں حسین کی سیولائزیشن قائم ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ جنگ ہے دو سیولائزیشنوں کے بیچ میں. یہ جنگ ہے دو آئیڈیالوجیز کے بیچ میں. جس آئیڈیالوجی میں ہم گھرے ہوئے ہیں وہ آئیڈیالوجی ہے پہلا تو سیلفشنس کی آئیڈیالوجی، دوسرا لگژری لائف اسٹائل کی آئیڈیالوجی کہ ہمیں بہترین گھر، آرام دہ گھر، آرام کی زندگی، بہترین گاڑی. اسی تک و دو میں شیطان تمہیں لگا دیتا ہے. عجیب معصوم کا جملہ سورہ جمعہ میں آباد آئی، وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے حبیب، جب یہ دنیا والے، جب یہ انسان ایک تو لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، دوسرا جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، جب یہ مال کو دیکھتے ہیں، حبن جمع، ان کی زندگی میں ایک غلط سوچ آ جاتی ہے کہ یہ صرف مال کو جمع کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ مولانا بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں. کیا تمہیں حسین کی آئیڈیالوجی نہیں ملی؟ حسین کی آئیڈیالوجی تھی ایثار کی آئیڈیالوجی. حسین کی سوچ تھی، جذبہ تھا صرف دینے کا، جمع کرنے کا جذبہ نہیں تھا. اے انسان، تمہاری مثال ایک پائپ لائن کی طرح ہے. خدا دیتا ہے، اس رزق تمہیں عطا کرتا ہے، اس کو اس پائپ لائن سے گزار دینا ہے. تجھے نمرود کی طرح جمع نہیں کرنا، تجھے فرعون کی طرح جمع نہیں کرنا. تو مال جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، تو حسین کے لیے مال کو دینے کے لیے آیا ہے. ارے تو روز قرآن پڑھتا ہے، کیوں قرآن کی آیتوں پہ غور نہیں کرتا؟ کیوں قرآن کی آیتوں پہ فکر نہیں کرتا؟ جہاں جہاں لفظ صلاۃ ہے وہاں وہاں لفظ زکات ہے. ارے جب تمہاری ولایت امامت کا تعارف بھی کروایا گیا تو آواز آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کی اطاعت کرو
ہو کس کی اطاعت کروں؟ جس نے حالت رکوع میں کیا دی؟ زکات دی۔ جب تمہارے امام کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو زکات کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے، یعنی تیرے وجود میں ایثار کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایثار 10 دنوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ ایثار پورے سال کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیوں انسان سیلفشنس کے عقیدے میں چلا جاتا ہے؟ کیوں صرف اپنے گھر کو بنانے کے لیے چلا جاتا ہے؟ حسین نے کیا سکھایا؟ اپنا گھر بھی بنا اور علی کی طرح رات کے اندھیروں میں اٹھ جا اور یہ دیکھ لے کہیں تمہارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں، کہیں علی کا چاہنے والا بھوکا تو نہیں۔ ایک معصوم کی روایت ہے، فرمایا جہاں جہاں قرآن میں لفظ یتیم ہے، لفظ مسکین ہے، یتیم سے مراد ایتام آل محمد ہے۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ تیرے بچے کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، کسی بستی میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے؟ تو دنیا آپ کو کون سا نظریہ دے رہی ہے؟ صرف جمع کرنے کا نظریہ۔ اور حسین کون سا نظریہ دے رہے ہیں؟ انسان کو لٹا دینے کا نظریہ۔ رسول خدا کی خدمت میں جو جوان آتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اچھا تو کیا کرے یا رسول اللہ؟ ہم تو امیر ہیں لیکن ہم تو اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے باپ کے پاس بھی بہت کچھ تھا، ہم وہ لینا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ والد کے درجات بلند ہو جائیں، ہم اس کو راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں، خیرات خدا میں دینا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا جتنا کچھ لائے ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ سارا خیرات کر دیا۔ فرماتے ہیں ایک گودام تھا کھجوروں کا، ساری کھجوریں دے چکے، رسول جب اس گودام میں داخل ہوئے ایک کھجور زمین پر باقی تھی، اس کھجور کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جتنا کچھ تم نے اپنے باپ کے لیے خیرات کیا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور دیتا، یہ اس سارے ثواب پر کیا تھی؟ بھاری تھی۔ اہل بیت فرماتے جب تک زندہ ہو اپنے ہاتھوں سے کار خیر کرو، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دو۔ وہی جذبہ جو جذبہ حسینی تھا اگر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ اس کے بھی گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ یہ دنیا مختلف تصورات تمہیں دیتی ہے۔ تصور ملتا کہاں سے ہے؟ کبھی تصور ٹی وی سے ملتا ہے، کبھی تصور سنیما سے ملتا ہے، کبھی تصور فلموں سے ملتا ہے، کبھی تصور ایکٹریسز سے ملتا ہے، کبھی ایکٹر سے ملتا ہے۔ کیوں یہ جوان اس چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے؟ یہ کیوں سیلیبریٹی پرست بن جاتا ہے کہ فلاں ایکٹر کی شادی ہوئی، اس کے بچے کتنے ہیں؟ کیوں اس انسان نے بت پرستی کا تو انکار کیا لیکن یہ کبھی خود بت بن جاتا ہے، کبھی خطیب کا بت بن جاتا ہے، کبھی نوح خان بت بن جاتا ہے، کبھی کوئی فیلسوف بت بن جاتا ہے، کبھی کوئی ایکٹر بت بن جاتا ہے، کبھی اس کا گھر اس کے لیے بت بن جاتا ہے۔ فرمایا تو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا، اصل بت جو ہے وہ تمہارے وجود میں ہے۔ کبھی یہ شہرت اے انسان تیرے لیے بت بن جاتی ہے، کبھی مال پرستی بت بن جاتی ہے، ابھی یہ مشہور ہونے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے ہمارے ایک دوست وہ مثال دیتے تھے، فرماتے ہیں کہ تہران سے مشہد کا سفر کرنے کے لیے پہلے ایران میں انسان بس سے سفر کرتے تھے، ابھی ماشاءاللہ ٹرین بہت ہے۔ فرمایا سفر کرتے کرتے بیچ میں انسان کو ظاہر ہے واش روم جانا ہوتا ہے، بسوں کو روکا جاتا تھا واش روم کے لیے۔ کہ جب ہم واش روم جاتے تھے تو واش روم کے باہر کسی بوڑھے کو کسی شخص کو بٹھایا جاتا تھا تاکہ جو جا رہے ہیں ان سے تھوڑے سے پیسے لیے جائیں۔ پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہیں 10 روپے کہیں 20 روپے۔ فرمایا کہ ہم جیسے واش روم سے ہو کے آئے ہم نے اس شخص کو غور سے دیکھا، یہ بڑی سختی سے بڑی بے ادبی سے حکم چلا رہا تھا کہ یہاں جاؤ، یہاں بیٹھو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ کہ میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے واش روم کی کرسی ملی ہے، اس کرسی نے اسے فرعون بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بڑی کرسی نہیں ہے، ایک واش روم کی کرسی ملی ہے، لیکن اس کرسی نے اسے کیا بنا دیا؟ فرعون بنا دیا۔ قصور انسان کا نہیں ہے، قصور کرسی کا ہے۔ کوئی بڑے ممبر پر آ جائے، کوئی مشہور ہو جائے، کوئی معروف ہو جائے، اللہ کوئی سیاست والی کرسی دے دے تو یہ کرسی انسان کو کیا کرتی ہے؟ فرعون بنا دیتی ہے۔ اسی لیے سورہ شمس میں آواز آتی ہے انسان کہ اللہ کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ جس نے اپنے وجود کو تزکیہ دیا ہے، جس نے خود کو صاف ستھرا کیا ہے۔ جب تک یہ وجود صاف ستھرا نہیں ہوگا عزیزان محترم، کوئی عمل انسان کا قبول نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دو، خدا کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ نہ کالے کپڑے کو دیکھتا ہے، نہ امامے کو دیکھتا ہے، نہ داڑھی کو دیکھتا ہے۔ خدا کس چیز کو دیکھتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ تمام مومنین کو کہوں میرے گھر پہ آئیے، میں نے نیاز کی دیگیں پکائی ہیں، آپ سارے مومنین میرے گھر آ جائیں، کہ مولانا نیاز کی دیگیں کہاں ہیں؟ آپ کو لے جاؤں، آپ دیگ سے ڈھکن اٹھائیں، اس میں چاول ہے ہی نہیں، تو آپ اس دیگ سے پیار کریں گے جس میں چاول نہ ہو؟ قطعاً آپ کو پسند نہیں۔ میں کہوں مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس دیجئے، آپ ایک گلاس مجھے لا کر دیں اور میں پانی پینا چاہوں اندر پانی نہ ہو،
تو کیا میں اس گلاس سے محبت کروں گا جس میں پانی نہیں؟ تو عقل سالم یہ کہتی ہے جس گلاس میں پانی نہیں وہ گلاس مجھے پسند نہیں، جس دیگ میں چاول نہیں وہ دیگ مجھے پسند نہیں. تو خدا کو بھی ایسا انسان پسند نہیں جس کے دل میں علی کی ولایت اور اطاعت نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. بھائی وہ خدا ہے، وہ نہ بڑی گاڑی کو دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے، نہ کسی کے حسین چہرے کو دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا تمہارے وجود کو دیکھتا ہے کہ تم نے زندگی کس کی سوچ پہ گزاری، تم نے زندگی کس کے اسلوب پہ گزاری، تم نے زندگی کس کے طریقوں پہ گزاری. انسان دنیا کی سوچ دیکھ، دنیا کی سوچ ہے کہ پیسہ ہو تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اتنی وحشت، اتنی دہشت دنیا نے پھیلائی کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً $6,000 بلین کا بزنس ہوتا ہے ڈرگس کا دنیا میں. یہ کون سی سوچ ہے؟ دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن ہمیں پیسے ملیں. آپ نے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کا نام سنا ہوگا. ڈارک ویب وہ چیز ہے جس کو آمدن لوگوں کو دکھایا گیا، اس کے قصے ممبر سے پڑھے جائیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ دنیا میں اتنا بھی ظلم ہو سکتا ہے، دنیا میں اتنی بدبختی بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے بدکاری انسان سے کرتا تھا، یہاں تک نوبت آئی بدکاری حیوان سے ہونے لگی. اور ڈارک ویب میں 30,000 میں 40,000 میں ایک زندہ انسان کو خریدا جاتا ہے اور آرڈر دیا جاتا ہے کہ ہمیں ایسا انسان چاہیے جس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، ہمیں ایسا انسان چاہیے جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو، ہم اس کو حیوان بنا کے دنیا میں چلائیں. کہ میکسیک میں خاتون کو پکڑا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں یہ خاتون کون ہے، نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، اس کی نہ ہاتھیں تھیں نہ ٹانگیں تھیں، بس ایسے چلتی تھی جیسے حیوان اشاروں پہ چلتا ہے. ہم سیٹی لگاتے تھے وہ خاتون دوڑتی ہوئی آتی تھی. یہ کون ہے؟ یہ پیسہ ہے جس نے انسان کے وجود میں جنون کو پیدا کیا، جس پیسے نے اتنا نشہ ڈالا کہ وہ یہ سوچے میں جو کرنا چاہتا ہوں کر لوں. لیکن جب علی کے پاس مال آتا ہے تو علی کی سخاوت کو تو دیکھ لیجئے کہ کسی نے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا حاتم طائی بھی سخی تھا، علی بھی سخی ہے. امام فرماتے ہیں اس کی سخاوت میں اور علی کی سخاوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مولا کیسے فرق ہے؟ فرمایا حاتم کے ایک شخص جاتا تھا، فرماتے کتنا سخی تھا، فرمایا اگر ایک ہی شخص 40 دروازوں سے جاتا تھا حاتم اسے واپس نہیں کرتا تھا. امام فرماتے ہمارے بابا علی کی سخاوت اتنی ہے کہ علی کے در پہ اگر کوئی فقیر آتا تھا علی اتنا دیتے تھے اسے 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت علی ابن ابی طالب تھی. لیکن اے انسان، اے جوان، جان لے کہ شیطانی نظام، کفر کا نظام، دنیا کی آئیڈیالوجی تجھے کس طرح گمراہ کرتی ہے. تجھے شہرت کے پیچھے لگاتی ہے، تجھے رنگ کے پیچھے لگاتی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ آیت امام زمانہ کی شان میں ہے کہ لوگ اللہم صلی علی محمد، کہ جب لوگ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، جب لوگ دنیا کا مال دیکھتے ہیں، اے وقت کے ہادی قائمن، تو کھڑا رہتا ہے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہم بقا کی دعوت دیتے ہیں، شیطان کے پاس بقا نہیں ہے. ہم تجھے جنت کی دعوت دیتے ہیں، ہم تجھے نعمتہائے ابدی کی دعوت دیتے ہیں. لیکن شیطان کے پاس کیونکہ بقا نہیں ہے، اس کے پاس ہے فنا. فنا کا مطلب اب شیطان تجھے گاڑی کی دعوت دے گا، اچھے گھر کی دعوت دے گا، ڈالر روپیز کی دعوت دے گا. اب معصوم فرماتے ہیں دنیا کو فنا ہے، گاڑی کتنی بھی مہنگی خرید لو 5 سال میں بور ہو جاؤ گے، موبائل کتنا بھی اچھا خرید لو 5 سال میں بور ہو جائے. کبھی سوچا مجلس حسین سے بور کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ذکر ہمیں بور نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر دنیاوی نہیں ہے، اخروی ہے. اس کی لذت جسم کو نہیں مل رہی، روح کو مل رہی ہے. جسم کو تو اور بھی چیزیں راحت دیتی ہیں، وہ شراب ہے، وہ ڈسکو ہے، وہ مختلف چیزیں ہیں جو لوگ جسم کی راحت کے لیے وہاں جاتے ہیں. تم مجلس میں جسم کی راحت کے لیے نہیں آتا، روح کی راحت کے لیے آتا ہے. ہیں ایسے عزادار جن کو میں نے سنا جو کہتے ہیں مولانا ہم مجلس حسین میں گریا من کو ہلکا کرنے کے، یہ چھوٹی سوچ ہے. گریا من کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں ہے.
گریا ابدی سفر کا نام ہے. گریا تجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے جانے کا نام ہے. شیطان کے پاس ہیں فنا والی چیزیں. دیکھیے وقت کم ہے, بہت جلدی سے گزر رہا ہوں. شیطان کے پاس ہیں فنا والی چیزیں. اب وہ آپ کو موبائل کی طرف دوڑائے گا, کسی خاتون کے حسن کی طرف دوڑائے گا, کسی اچھی آواز کا دیوانہ بنائے گا, کسی کی گاڑی, کسی کا بنگلہ, انہی چمکتی ہوئی چیزوں میں آپ کو گھمائے گا. اب معصوم فرماتے ہیں دنیا میں تو فنا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو گاڑی کی طرف دوڑایا, گاڑی میں فنا ہے, موبائل کو فنا ہے, اچھی آواز کو فنا ہے, اچھی شکل کو فنا ہے, آج حسین ہے کل نہیں ہے, آج اچھی آواز ہے کل اچھی آواز نہیں ہے. تو فرمائیے کرتا کیا ہے؟ فرمائیے ملعون بڑا خبیث ہے. مولا کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ اسی فنا میں تنوع پیدا کرتا ہے. لفظ مشکل ہے, یہ اسی فنا میں تنوع پیدا کرتا ہے, اسی فنا کو جدت دیتا ہے. انگلش میں کہوں تو یہ اسی فنا کو ویرائٹی دیتا ہے. یہ اتنی ویرائٹیز کو کریٹ کرتا ہے کہ تو اس فنا میں تھکتا ہی نہیں ہے. کیسے؟ آج جوان نے موبائل لیا, کل نیا ماڈل نئے موبائل میں لگ گیا. آج نوجوان نے کپڑے لیے, کل نیا فیشن نئے فیشن میں لگ گیا. آج اس نے بوٹ لیا, اگلے سال نیا بوٹ. آج اس نے اینک لی, اگلے سال نئی اینک. آج اس نے گھر لیا, بیوی نے اگلے سال کا گھر کو اور بنانا ہے. آج اس نے گاڑی لی, کہا کل نیا ماڈل آئے اور لینا ہے. فرمائیے اتنا تنوع میں لگ جاتا ہے, یہ بھول ہی جاتا ہے کہ دنیا فنا کا نام ہے, بقا کا نام نہیں ہے. لیکن اس اللہم صلی علی محمد علی محمد, اسے اتنا تنوع میں مشغول کر دیتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں آیا کس لیے تھا. معصوم فرماتے اس بیچ میں ایک چیز ہے جسے یہ بدل نہیں سکتا, جس میں تنوع ہے ہی نہیں. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ اس نے نئی گاڑی تو لے لی, اس نے نیا گھر تو بنا لیا, اس نے نیا موبائل تو لے لیا, اس نے نئے کپڑے تو لے لیے, سب کچھ لے لیا. اس بیچ میں ایک چیز ہے جس کا نام بدن ہے. ارے وہ تو بوڑھا ہو رہا ہے, وہ تو فنا کی طرف جا رہا ہے. کبھی خود کو آئینے کے سامنے تو دیکھا کر. کب تیرے سر کے بال سفید ہونے لگتے ہیں, کبھی داڑھی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ سر کی سفیدی بتا رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, تجھے قبر کے قریب کیا جا رہا ہے. کبھی بڑھاپے میں گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے, مولانا گھٹنوں کی تکلیف ہے. ارے یہ گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہے, یہ الہی اشارہ ہے کہ تیار ہو جا, ابھی یہ پاؤں قبر میں اترنے والے ہیں, ابھی یہ بدن قبر میں اترنے والا ہے. لیکن کتنا ملعون دھوکہ دیتا ہے, مختلف رنگ بنا دیے, مختلف ڈھنگ بنا دیے. کبھی بالوں کو کالا کرتا ہے, کبھی داڑھی کو کالا کرتا ہے, اور آئینے کے سامنے خوش ہوتا ہے. ارے میں جوان ہو گیا. یہ جوانی نہیں ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آجا کربلا میں تجھے حقیقت کی جوانی نظر آئے گی, جہاں پر موت موت نہیں بلکہ زندگی کا فلسفہ ہے. ارے تو دنیا میں مرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جینے کے لیے آیا ہے. کیسا جینا؟ جس جینے میں موت کا انتظار کیا جائے, جس جینے میں قبر کا انتظار کیا جائے, جس جینے میں برزخ کا انتظار کیا جائے. مولا کیوں انتظار کروں؟ انتظار کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا موت ہوگی غیروں کے لیے, علی والوں کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ علی کی زیارت کا نام ہے. قرآن کی آواز آئی, کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اے مختلف سویلائزیشن میں گھومنے والے انسان, دنیا کی رنگینیاں بلڈنگوں کو دیکھ کر اس میں موم ہو جانے والے انسان, کسی کی بڑی گاڑی, کسی کی شہرت, کسی کا مال, اور اس میں جذب ہو جانے والے جوان, یومئذن بجہنم, ایک دن آئے گا جس دن ان سویلائزیشنوں میں گھومنے والے انسانوں کو میں عذاب کروں گا. کیا تو بھول گیا فرعون کی قوم کی سویلائزیشن؟ کیا تو بھول گیا آج تو احرام مصر نہیں دیکھتا, کہاں گیا اس کا دبدبا؟ عجیب. معصوم فرماتے ہیں انسان ظلم پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ آج کا حکمران جتنا امریکہ پہ یقین کرتا ہے اتنا خدا پہ یقین نہیں کرتا. سعودی عرب کیا کہتا ہے؟ میری پیٹھ کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے.
لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتیاں ہیں. یمن والے کہتے ہیں تیرے پاس سب کچھ ہے پر خدا نہیں ہے. ہاں مخلوق خدا کہتی ہمارا بھروسہ خدا ہے, ہمارا بھروسہ رب العالمین ہے, اور جب وہ دینے پر آتا ہے من حیث لا یحتسب, ایک ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے تو نے تصور نہیں کیا ہوگا. بعض علماء فرماتے جب ایمان ایسا ہو اور فضائل علی کی جب بات آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب مولا کی ماں کے دل میں بھی وہی ایمان تھا, یعنی ایمان پروردگاری, ایمان الہی, جب بی بی کعبے کے سامنے کھڑی ہو گئیں تو پریشان تھیں, دروازہ بند ہے, جائیں تو کہاں سے جائیں. اللہ کی آواز آئی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, راستہ وہاں سے بناؤں گا جہاں پہ تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ہاں یہ رزق الہی ہے جو دیوار کو در میں بدل دے. وہاں توکل الہی, یقین الہی تمہارے وجود میں آ جائے. فرماتے ہیں اللہ کی آواز آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا عذاب کروں گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَ أَحَدٍ, اس ایک کو ایسا عذاب کروں گا کہ میں نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ کیا ہو. یہ کون ہے؟ اشارہ ہوا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ, ایک ایسا جو بار بار اپنے وعدوں کو توڑتا تھا, ایک ایسا جو بار بار خیر کے راستے کو روکتا تھا. وَاتْلُ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ, ایک ایسا جو بد نسب تھا, ایک ایسا جس کی ولادت کا پتہ نہیں. یہ خدا کہہ رہا ہے. یہ کون ہے؟ تفسیر برہان کے لکھنے والے لکھتے ہیں یہ وہ تھا جس نے علی کا حق غصب کیا تھا. یہ وہ تھا جو علی کے مقابلے میں آ گیا تھا, اور جب امام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے یہ آیتیں تم میرے لیے پڑھتے ہو, امام فرمایا تجھے سناؤں کہ میں بنی امیہ کے لیے کیا پڑھتا ہوں؟ فرمایا ہاں یہ تیرے لیے پڑھتا ہوں اور بنی امیہ کے لیے بھی پڑھتا ہوں کہ اگر ان کو حکومت مل جائے یہ ارحام رسول کو قطع کر دیں, یہ رسول کے ساتھ جنگ پہ اتر آئیں. کبھی آپ نے سوچا اس ایک کو اتنا عذاب کیوں ملے گا؟ کیونکہ اساس الظلم والجور, اگر علی کو شروع سے حکومت دینے کا حق دیا جاتا تو آج کائنات میں کوئی مظلوم قتل نہ ہوتا, آج کائنات میں کوئی بچہ رات کو بھوکا نہ سوتا. اگر شروع سے اس کائنات میں نظام امامت ہوتا, نظام ولایت ہوتا, جو نظام اللہ نے سوچا تھا, جس نظام کو حسین نے قائم کرنا تھا, حسن نے قائم کرنا تھا, اور جس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم سب 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں, اگر یہ راستہ نہ روکتا ایزان محترم تو آج کائنات میں نیک بچے ہوتے. لیکن امام فرماتے ہیں دیر نہیں ہے. ایک طرف بلینس آف مسلم ہیں, ایک طرف شیعوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے. دونوں کے نظریات میں فرق ہے, دونوں کے اخلاق میں فرق ہے. امام فرماتے تمہاری رفتار بتائے, تمہارے بچے بتائیں, تمہاری مائیں بہنیں بتائیں کہ ہم اس راستے پر چلنے والے ہیں جس راستے پر چلنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا, اور جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کس طرح ہے کہ سفینۃ نوح ہے, یہ نوح کے سفینے کی طرح ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا وہ جنتی بن گیا, جو سفینے سے رہ گیا وہ ہلاکت کی طرف چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرج. تو ایزان محترم شیطان تنوع طلبی کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو جدت کی طرف لے جاتا ہے, اور آج دنیا انہی ویرائٹیز میں گھری ہوئی ہے. معصوم فرماتے ہیں نہ شکل دیکھ کہ مولانا ہم فلاں کے فین ہیں, فلاں سیلیبریٹی پرست, یہ بت پرستی ہے. وہ کسی بھی شعبے میں ہو یہ بت پرستی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ دیکھ کہ پیغام حق کا پیغام ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی مسیحی کے منہ سے بھی نکلے اتنی تمہارے وجود میں ظرف ہونا چاہیے, اس پیغام کو قبول کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں بتا نہیں سکتا کہ اہل بیت رسول ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے, جتنی محبت حسین اکبر سے کر رہے ہیں, یہ مت سوچنا کہ اگر کہیں پر اس کائنات کی کسی زمین کے حصے پر کوئی جوان شہید ہو جائے
تو حسین اس سے الگ محبت کرتے نہیں. وہی محبت ہے جو اکبر کی محبت ہے, وہی تکلیف ہے جو علی اکبر کی تکلیف ہے. چھٹے امام کا صحابی کہتا ہے جب مولا کی خدمت میں گیا تو مولا کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے, کبھی لباس خوشی پہنتے تھے, کبھی لباس عزا پہنتے تھے. اس دن امام نے لباس عزا پہنا ہوا تھا اور مولا کی ہاتھ میں ایک کتاب تھی, امام اس کو پڑھ رہے تھے. امام کو کہا کہ مولا آپ زار و قطار رو کیوں رہے ہیں, لباس عزا کیوں پہننا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میرے بابا علی کی ایک نسخہ آیا ہے, اس نسخے کو پڑھ کے رو رہا ہوں. فرمایا مولا اس نسخے میں ایسا کیا لکھا ہے؟ کہ اس نسخے میں لکھا ہے کہ میرا 12واں فرزند حضرت مہدی کن کن مصائب سے گزریں گے, وہ مصائب پڑھ کے میں رو رہا ہوں. اب تصور کریں امام زمانہ ان مصائبوں کو دیکھتے ہوں گے. آپ کو صرف ایک شہید کا 2 واقعے پتا چلتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ سیریا میں کون کون سے مظالم ہوئے, آپ کو کیا پتا کہ یمن میں کون کون سے مظالم ہوئے, آپ کو کیا پتا فلسطین کی قیدوں میں اور جیلوں میں کون کون سے مظالم ہوئے, آپ کو کیا پتا جو شیعہ لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کون کون سے مظالم ہوتے ہیں. ہم دیکھ نہیں رہے, امام ہر ایک کے مصائب کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا ایسے روتے ہیں جیسے حسین کربلا میں روئے تھے. فرمایا تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اہل بیت. عزیزو محبت 2 طرفہ ہو نا, ایک طرفہ محبت کس کام کی؟ ہمیشہ ایک پرانا میرا جملہ میں کہتا تھا, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ محبت تقاضے دیدار کرتی ہے. جس محبت میں دیدار کا تقاضا نا, محبت جھوٹی ہے. اگر بیٹا کہے مجھے باپ سے محبت ہے لیکن 6 مہینے گزر جائیں باپ سے ملنے نہ جائے, دنیا کہے گی یہ جھوٹا ہے کیونکہ باپ سے ملا نہیں. شخص کہے بیوی سے محبت, ارے مجازی محبت میں آ جاؤ. کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ مجازی عشق سے ملو, مجازی محبت سے ملو. تڑپ ہے نا کیونکہ محبت ہے. امام فرماتے کیسا میرا شیعہ ہے, دعویٰ تو کرتا ہے محبت ہے, دیدار کا تقاضا کیوں نہیں کرتا؟ 40 دن تم نے محنت کی کہ ایسا عمل کروں کہ امام زمانہ نظر آ جائیں, 20 دن تم نے محنت کی کہ ایسا عمل کروں امام حسین نظر آ جائیں. ارے کربلا جاؤ, وہ مقام عظیم ہے, لیکن کربلا کس کی زیارت کرتے ہو؟ حسین کی زری کی, حسین کے حرم کے دروازوں کی, اینٹوں کی, پتھروں کی, وہ بھی ثواب ہے کیونکہ نسبت حسین سے ہے. آج تک تم نے یہ خواہش کیوں نہیں کی کیونکہ خود حسین نظر آ جائیں, ان آنکھوں کو حسین کا دیدار ہو جائے, امام زمانہ کا دیدار ہو جائے. فرماتے وہ جھوٹا ہے جو محبت تو کرے لیکن تقاضے دیدار نہ کرے. اور دیدار کے شرائط ہیں. علی ابن مہزیار 40 سال حج پہ گیا تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. 40 سال عزیزو کم عرصہ نہیں ہے. کیونکہ علی ابن مہزیار کو کسی عالم نے کہا کہ علی ابن مہزیار اگر اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو, اس کائنات میں ایک مقام ہے جہاں پہ 100% امام زمانہ آتے ہیں. فرمایا وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا وہ حج کا مقام ہے, کیونکہ امام پر حج واجب ہے. حج کرنے آتے ہیں, طواف کرنا اور دعا کرنا کہ کہیں نہ کہیں تجھے زہرا کے لال کا چہرہ نظر آ جائے. 40 سال سے گیا لیکن 40 سال زیارت نہیں ہوئی. ارادہ عزم مضبوط تھا, ٹوٹا نہیں. 41واں سال ہے, علی ابن مہزیار کعبے کے کپڑے کو دیوار پر پکڑ کے رونے لگا اور شکایت کی, پروردگارا 40 سال سے آ رہا ہوں, ان آنکھوں کو زہرا کے لال کی زیارت سے محروم کیوں رکھا؟ شکوہ اللہ کو کہ خدا تو نے مجھے محروم رکھا. کہ اتنا کہنا تھا, پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا. کہ علی ابن مہزیار اس نے محروم نہیں رکھا, تیرے عمل نے تجھے امام سے دور رکھا ہے. کہ چل وقت آ گیا, کہ مجھے لے گیا. ایک صحرا تھا, ایک خیمہ تھا, سبز خیمہ, سبز نور نکل رہا ہے. میں نے نہیں پڑھا کسی شخص کی زیارت امام زمانہ کی جس کو اتنا شرف ملا. 3 دن 3 راتیں ایک خیمے میں امام زمانہ کے ساتھ رہا. یہ بڑا مقام شرف ہے. کہ جیسے خیمے کے اندر گیا, پہلا سوال یہ کیا, مولا 40 سال سے آ رہا تھا لیکن آپ نے اپنی زیارت سے محروم رکھا. امام فرماتے ہیں 40 سال سے میں بھی انتظار کر رہا تھا, ہر سال میں بیٹھا رہتا تھا, تو کب آئے گا؟ مولا میں تو آیا تھا. امام فرماتے تیرے ایک عمل نے
مہدی زہرا کی زیارت سے تجھے روک لیا. مولا کون سا عمل؟ کہ آج وہ عمل تیرا دور ہو گیا, ہم نے زیارت کرا دی. مولا کون سا عمل؟ فرماتے ہیں 40 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھے. 40 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھے. وہ بیمار ہوتی تھی, ملنے نہیں جاتا تھا. تو نے قطع رحم کیا. کہ میرے شیعوں سے قطع رحم؟ جب تو میرے شیعہ سے قطع رحم کرے گا ہم تم سے قطع رحم کریں گے. کہ اس سال جب آ رہا تھا ہم نے خیال ڈالا تیرے ذہن میں, تو بہن سے مل کے آیا, کدورت کو دور کر کے آیا, ہم کیوں روکیں گے تمہیں اپنی زیارت سے؟ فرمایا ہم تو تڑپتے ہیں اپنے شیعوں سے ملے ہیں. تو مومن امام ہم سے دور نہیں ہے, ہمارے عمل نے امام سے دور کیا. وقت میں گنجائش نہیں. غازی عباس کے مصائب کی رات ہے. ادب اور وفا. عباس نے سکھایا کہ اپنے امام زمانہ سے وفا کیسے کی جاتی ہے اور اپنے امام زمانہ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. ملتا ہے افریقہ کا ایک قافلہ کربلا گیا. وقت نہیں ہے, میں بہت مختصر کر کے ربط مصیبت میں چلا جاؤں گا. افریقہ کا قافلہ, ایک ماں ایک بیٹا. سالوں کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا. نیا نیا عراق آزاد ہوا, صدام جہنم واصل ہوا. کہ جیسے پہنچے تھے چوکیاں بہت تھیں, ہم چیک کرواتے کرواتے نجف کی طرف جا رہے تھے. ایک چوکی والے نے کہا سارے پاسپورٹ لے کر آؤ, چیک کرواؤ. ہم اترے, بچہ گاڑی میں سو رہا تھا. انہوں نے کہا بچے کو سونے دو, جسٹ اس کا پاسپورٹ لے کر آؤ, ہمیں چیک کرنا ہے ویزا ہے کہ نہیں. کا پاسپورٹ لے گئی, چیک کروایا, پھر گاڑی میں بیٹھی. گاڑی چلی نجف کی طرف. جیسے نجف پہنچے گاڑی سے اترنے لگے, بچے کو اٹھایا, بچہ اٹھ نہیں رہا. ماں کہتی ہم نے کہا شاید گرمی میں بے ہوش ہو گیا. پانی لگایا, اٹھ نہیں رہا. جلدی جلدی ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹرز نے چیک کیا کہ بچہ تو ایکسپائر ہو گیا ہے, بچہ تو مر گیا ہے. غسل دیا, کفن دیا, بچے کو جا کر دفن کیا. بچے کی دادی کہتی ہم حرم گئے, دادا حرم گیا, رشتہ دار سارے حرم گئے, لیکن بچے کی ماں حرم نہیں گئی. ماں نے کہا حرم کیوں نہیں جاتی؟ کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا, وہ بھی اہل بیت نے لے لیا. میں تو مانگنے آئی تھی کچھ, ایک ہی بیٹا تھا, وہ بھی مجھ سے لے لیا. ماں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو, یہ اللہ کی امانتیں ہیں, جب وہ چاہتا ہے لیتا ہے, جب وہ چاہتا ہے دیتا ہے. امتحان الہی ہے. کم مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں علی سے ناراض ہوں, میں حرم نہیں آؤں گی. بڑا اصرار کیا, ضد کی, بیٹھ گئی, نہیں آئی. قافلہ کربلا گیا. کہ بیٹی بے ادبی ختم کر, مولا حسین کے حرم چل. کہ اماں نہیں, ایک بیٹا تھا, سہارا تھا, اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی, میں نہیں چلوں گی. اہل بیت نے وہ بھی لے لیا. ارے یہاں لوگ مانگنے آتے ہیں, انہوں نے تو میری گود اجاڑ دی. کہ آخری دن تھا, ماں نے کہا حسین کے پاس نہیں گئی. کہ شکایت ہے, شکوہ ہے, ناراض ہو, مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو, ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم نے معصوم کا فرمان نہیں سنا؟ اگر شکایت بھی ہے تو ہم سے کرو, ہمارے حرم میں آ کر ہم سے باتیں کرو. کہ علی سے ناراض ہو, حسین سے ناراض ہو, عباس کے پاس چلو. ماں نے بڑا اصرار کر کے غازی عباس کے حرم میں لے کر آئے. اب کہتی ہے جیسے میں زری کی طرف جا رہی تھی, اترائی ہے وہاں پہ, دور سے مجھے غازی عباس کی زری نظر آ رہی. جیسے زری نظر آئی, ماں کہتی ہے میں خود کو روک نہیں پائی. کہنے لگی غازی عباس مجھ میں زینب جیسا حوصلہ نہیں, مجھ میں حسین جیسا حوصلہ نہیں, میں بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی. یا ایک کام کرو, مجھے مار دو, میں ایسے واپس نہیں جاؤں گی. کہ یہ کہتے 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 غازی عباس کی زری کے قریب ہوئی. جیسے قریب ہوئی, میں نے دیکھا زری کی طرف سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. پہلے کہتی ہے میں نے سمجھا خواب ہے, شدت گریے میں ایسا منظر دیکھ رہی ہوں. رو کے کہنے لگی اماں یہ میرا بچہ تو نہیں. ماں نے کہا یہ تو ہمارا ہی بیٹا ہے. دوڑتا ہوا آیا اور ماں کے سینے لگ گیا. پریشان, میرے لال اتنے دن تو کہاں تھا, تجھے ڈھونڈ رہی تھی. اماں میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا.
کیا مطلب؟ کہ اما جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے لوگوں کی بھیڑ میں خود کو پایا، آپ کو بلایا، دادی کو بلایا، انکل کو بلایا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اما اتنے میں دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا، اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک حسین خوبصورت جوان تھا۔ اس نے کہا میرے لال پریشان کیوں ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تجھے اماں کی طرف لے جاتا ہوں۔ کہ اماں میں نے ہاتھ بڑھایا، گھوڑے سوار نے کہا میرے لال میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکے۔ میں نے کہا انکل پھر سوار کیسے ہو جاؤں؟ کہ ساتھ میں جو خوبصورت جوان تھا شاید علی اکبر ہو، تو اس نے مجھے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ کم یہاں تک کہ حرم میں آئے، زری کے قریب آئے۔ یہ غازی عباس کا جو جملہ ہے نا یہ ہر شیعہ کے لیے ہے کہ میرے لال انتظار کر، تھوڑی دیر کے بعد تیری ماں آنے والی ہے، لیکن جب ماں سے ملو نا اسے ایک جملہ کہنا کہ اماں یہ جملہ انہوں نے کہا۔ کہ کیا جملہ؟ کہ جملہ یہ کہا اے شیعو کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں ہم سے ناراض نہ ہوا کرو۔ ہم سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ ارے جو اہل بیت اتنی محبت کریں تو چند منٹ کی لذت کی وجہ سے، چند لمحوں کی وجہ سے اپنے اہل بیت کو اذیتیں نہ دیا کر۔ عزیزو یہ دن ختم ہونے والے ہیں، جتنی خیرات لینی ہے لے لو۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی عبادت کی، توبہ کی، گریے کی محفل میں آؤ یہ تصور کر کے آیا کرو یہ تیری زندگی کی آخری محفل ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، علی اولاد وعلی اصحاب، صدائے حسین بلند ہو، السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو اٹھا کر کہا عباس عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس، میں کہوں گا مولا صرف آپ کی کمر نہیں ٹوٹی، زینب کی چادر لٹ گئی، سکینہ یتیم ہو گئے۔ میرے پاس وقت کم ہے، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ غازی عباس آئے امام حسین کی خدمت میں، مولا اجازت دیجیے اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی،
حسین نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تیرے بعد حسین کا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا۔ امام نے فرمایا عباس میں تجھے روکوں گا نہیں، لیکن عباس زینب کو بڑے ارمان ہیں، پہلے جا کر زینب سے اجازت مانگ لے۔ اگر زینب کہیں گی میں بھی نہیں روکوں گا۔ بڑے ادب سے آئے، خیمے کے در پہ کھڑے ہو گئے، اجازت ملی، زانو ادب لگا کے بی بی کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے فرمایا عباس میں جانتی ہوں کیوں آئے ہو، عباس میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس جانے سے پہلے کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا زادی، عباس بابا علی کی حکومت تھی، شہر کوفہ تھا، میرا قافلہ شہر کے باہر کھڑا تھا۔ بابا نے کہا حسن رات ہونے دو، بازار بند ہونے دو، پھر میری بیٹی کے قافلے کو لانا۔ عباس رات ہو گئے، سنو گے بابا میرے استقبال کے لیے خدا گئے۔ بابا نے میری سواری کی مہار کو تھاما، عباس یہاں سواری چلی۔ بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا۔ بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار۔ عباس مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ یا سواری اور آگے بڑھے کہ زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا۔ بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر ہے۔ عباس پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ یا سواری آگے بڑھے، بابا نے کہا زینب پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا۔ بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے، اگر بازار دکھانے حسین کو دکھائیے، بابا زینب اور بازار۔ عباس بابا نے سواری بٹھائے، ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، میرے سر کا بوسہ لینے لگے، رو کر کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں اور تیرے سر پہ چادر۔ عباس
میں نے کہا بابا آپ امام علم غیب جانتے ہیں، لیکن بابا ایک سوال کروں گی، بابا جس بہن کی بھی ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا، اللہ نے مجھے حسین جیسا بھائی دیا، عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، سنو گے زینب نے کیسے خدا حافظ کیا، ایک مرتبہ کا عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، رو کر کا خدا حافظ عباس، اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے، او میرے ہاتھوں میں رسیاں، او سکینہ کے تماچے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے ان 2 کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ میرے مولا آقا امام کا ظہور فرما دے۔